شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد میں کالج میں داخلے کے لیے جتن کرنے لگی، لیکن والد صاحب میری شادی کرنا چاہتے تھے، لہٰذا آگے پڑھنے کی اجازت نہ دی۔ یوں ہی سال گزر گیا، نہ شادی ہوئی اور نہ داخلہ لیا۔ اب والد کو بھی احساس ہوا کہ شادی تو تب ہوگی جب نصیب کا تالا کھلے گا، تب تک لڑکی پڑھ لے گی تو آگے تعلیم اس کے ہی کام آئے گی۔ نئے سال انہوں نے کہا کہ بیٹی آگے پڑھنا چاہتی ہو تو داخلہ لے لو، اگر اس دوران کوئی اچھا رشتہ آ گیا تو پھر تعلیم کو خیر بات کہہ دینا۔ میں نے بھی یہ منظور کر لیا کہ آگے جو قسمت میں ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں بہت جلد گھل مل جانے والی ہنس مکھ لڑکی تھی۔ چند دنوں میں کالج میں کئی لڑکیاں سہیلیاں بن گئیں۔ وجہ یہ تھی کہ تاہم میں نے کبھی کسی پر اپنے دکھ ظاہر نہ کیے۔ کسی دن ذرا خاموش بیٹھ جاتی تو ان کو فکر ہو جاتی کہ آج مجھے کیا ہوا ہے۔ پھر سب لڑکیاں میرے پیچھے پڑ جاتی کہ کیا بات ہے، تم چپ کیوں ہو، کیا گھر میں کوئی بات ہوئی ہے؟ تب میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیتی تھی۔ دن نہایت اچھے گزر رہے تھے۔ میں بس کالج میں جاتی تھی، اگر بس میں بیٹھنے کی جگہ نہ ہوتی تو لڑکیاں کھڑے ہو کر چلی جاتی، لیکن میں کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ ذرا جو بس پیڑ سے رکتی میں گر جاتی تھی۔ مسافر مجھ پر ہنستے اور لڑکیاں بھی مذاق اڑاتی۔ ایسا کئی بار ہوا۔ اتفاق سے ایک نوجوان نے بھی میرے گرنے کا تماشا دیکھا۔ جس بس سٹاپ پر میں کھڑی ہوتی تھی، یہ نوجوان بھی اسی وقت اسی بس سٹاپ پر اپنی گاڑی لا کر کھڑی کر دیا کرتا تھا۔ وہ یہاں سے اپنے ایک دوست کو اٹھاتا تھا۔ کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہی تھی کہ وہ لڑکا مجھ پر توجہ مرکوز کیے رکھتا ہے۔ وہ ایک خوبرو، خوش لباس اور خوشحال شخص تھا۔ کسی یونیورسٹی کا طالب علم لگتا تھا۔ میں اس کی طرف دیکھنے سے حتی الامکان گریز کرتی، پھر بھی اس کی نگاہیں مجھ کو اپنی طرف تکتی محسوس ہوتی۔ سٹاپ پر اس کی وجہ سے بھی الجھن میں مبتلا رہنے لگی، کیونکہ میرے ساتھ اکثر لڑکیاں بھی ہوتی۔ تبھی میں نے برقع لینا شروع کر دیا۔ اپنی کار میں وہ سٹاپ کے سامنے سے گزرتا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ میں نے اس کی طرف بالکل توجہ نہ دی، لیکن روزانہ وہ میرے قریب سے گزرتے ہوئے آہستہ سے کہتا کہ میں آپ کو ڈراپ کر دوں۔ میں نے کبھی اس کی بات کا جواب نہ دیا۔ ایک دن سب لڑکیاں سٹاپ پر کھڑی تھیں۔ دھوپ بہت تیز تھی۔ تبھی ہم بس کے انتظار میں قریبی دکان میں کھڑے ہو گئے۔ یہ اسٹیشنری کی دکان تھی، جہاں سے ہم کاپیاں، رجسٹر اور کتابیں وغیرہ خریدتے تھے۔ لڑکیاں خوش گپیوں میں مصروف تھیں کہ دکاندار کی آواز پر سب چونک گئے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ میں سے جس کا نام شاہین ہے، اس کا فون آیا ہے، سن لیں۔ شاہین تو میرا نام تھا۔ تبھی میرا رنگ زرد ہو گیا۔ میں چپ رہی۔ تبھی میری ساتھ والی لڑکی بولی، فون کسی لڑکے کا ہے یا لڑکی کا؟ جی، کوئی لڑکی بول رہی ہے۔ میں حیران تھی کہ یہ کون سی دوست ہے۔ ابھی میں فون پر الجھ رہی تھی کہ وہ صاحب بھی اسی دکان پر آ گئے۔ میں نے فون پر بات کرتے ہوئے کتابیں اور اینک کاؤنٹر پر رکھ دی تھی۔ بڑی دیر بعد مشکل سے اس نامعلوم سہیلی سے پیچھا چھڑایا۔ فون بند کیا ہی تھا کہ بس آ گئی اور سب لڑکیاں دوڑ کر اس میں سوار ہو گئیں۔ گھبراہٹ میں نے اپنی ایک کتاب اور اینک کاؤنٹر پر چھوڑ دی۔ بس کی طرف تیز قدموں سے چل دی۔ دوسرے دن دکان والے سے اپنی کتاب اور اینک کا پوچھا۔ معلوم ہوا وہی نوجوان میری چیزیں اٹھا کر لے گیا تھا۔ اس نے دکاندار سے کہا کہ میں شاہین کا کلاس فیلو ہوں، اسے دے دوں گا۔ اگلے روز میں پھر دکان میں گئی اور کہا کہ کیا ان صاحب نے میری چیزیں لوٹائی ہیں؟ اس نے کہا ہاں، یہ لیجیے۔ آپ کو نہیں دے پائے، تبھی واپس یہاں رکھ گئے ہیں۔ میں نے اپنی چیزیں اٹھا لی۔ گھر لا کر کتاب کھولی تو اس میں ایک شعر درج تھا۔ اگلے دن پھر میں دکان پر گئی اور دکاندار سے کہا کہ یہ کاغذ میری کتاب میں جس نے رکھا تھا اسی کو دے دینا اور کہہ دینا کہ
مجھے اس قسم کے اشعار سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دکاندار نے کہا، اس کا نام ساحر ہے، وہ میرا دوست ہے، میں اسے دے دوں گا اور تنبیہ بھی کر دوں گا، آپ فکر نہ کریں، وہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر اس نے پرچہ رکھ لیا۔ میرے ساتھ عقیلہ تھی، وہ بولی، شاہین پلیز اس کو مت ٹھکراؤ، کتنا اچھا لگتا ہے وہ، خوبصورت آنکھوں والا، میں تو اس پر مرتی ہوں۔ میں نے جواب دیا، تم مرتی ہو تو مر جاؤ، بلکہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، مجھے اس قسم کے گانوں والے شعروں سے چڑ ہے۔ اس کے بعد وہ روزانہ مجھے اس دکان پر فون کرنے لگا۔ عقیلہ میری بجائے خود دکان پر جا کر اس کا فون سنتی، میں اسے منع کرتی لیکن وہ نہ مانتی۔ ایک دن میں نے فون اس سے لے لیا اور کہا کہ خدا کے لیے تم میرا پیچھا چھوڑ دو، تمہارا میرا کوئی میل نہیں ہے۔ اس پر وہ بولا، میری ایک بات سن لو، مجھے اپنی ماں کی قسم، میں تم کو کبھی دھوکہ نہ دوں گا، خدا کے لیے مجھ پر بھروسہ کرو، اگر تم نے مجھ سے بات نہ کی تو میں تمہارے سامنے بس کے نیچے سر دے دوں گا۔ اس بات سے میں گھبرا گئی، تمام رات میری سوچوں میں گزر گئی، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں، کیا کالج جانا چھوڑ دوں۔ وہ روزانہ فون کرتا اور عقیلہ اس کا فون سن کر اس کے پیغامات مجھے دیتی، پھر اس نے میرا پرسنل نمبر بھی اسے دے دیا۔ تب میں اپنی دوست سے ناراض ہو گئی اور اس سے بات چیت بند کر دی۔ جب میں نے اس کے فون نہ سنے تو وہ میرے کالج کے راستے میں آنے لگا۔ میں نے تنگ آ کر ایک روز روڈ پر ہی اسے برا بھلا کہا اور سختی سے بات کی۔ ایک طرف والد صاحب کا ڈر اور خاندان کی عزت کا سوال تھا، تو دوسری جانب یہ جنونی انسان تھا۔ ایک دن فون اٹھایا تو ساحر نے خدا کا واسطہ دے کر کہا کہ فون بند نہ کرنا۔ پہلے میں سختی سے جواب دیتی تھی، اس روز منت بھرے لہجے میں بولی، دیکھو ساحر، تم جو بھی ہو میرا پیچھا چھوڑ دو، مجھے تنگ نہ کرو، میری بہت مجبوریاں ہیں، بڑی مشکل سے پڑھائی کے لیے اجازت ملی ہے، والد صاحب کو علم ہو گیا تو وہ دوسری کوئی بات نہ کریں گے، بس مجھے کالج سے ہٹا دیں گے اور میرا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ میں ایک برقع نشین لڑکی ہوں، اس سے میرے گھر والوں کے ماحول اور مزاج کا اندازہ کر لو، تم کسی اور لڑکی سے دوستی کر لو مگر مجھے تنگ مت کرو، تمہیں اپنی امی کا واسطہ، بات کو یہی ختم کر دو۔ اس نے کہا، میں تم کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے ہی کیوں، اور بھی تو اتنی لڑکیاں میرے ساتھ ہوتی ہیں، تم برقع لیتی ہو، باحیا ہو، اس لیے تبھی مجھے بدنام کرنے کا سامان کر رہے ہو۔ میں تم کو حاصل ہونے والی نہیں ہوں، امید پر دنیا قائم ہے، انسان کوشش تو کرتا ہے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ یہ میری اس کے ساتھ پہلی تفصیلی بات چیت تھی۔ اگلے روز کالج کے لیے نکلی تو دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ پچھتا رہی تھی کہ خواہ خواہی اس شخص سے بات کی۔ سوچا کہ آج اپنے سٹاپ کی بجائے میں اگلے سٹاپ کی طرف چلنے لگی۔ تھوڑی ہی دور چلی تھی کہ ہمت جواب دینے لگی۔ وہیں عقیلہ آتی دکھائی دی۔ حالانکہ ہماری بات چیت بند تھی لیکن اسے دیکھ کر پھر بھی حوصلہ ہوا۔ سوچا واپس اسی کے ساتھ اپنے والے بس سٹاپ پر پلٹ جاتی۔ اگلا سٹاپ تو کافی دور ہے۔ اس سے پہلے کہ میں بات کرتی وہ خود میری طرف آ گئی، کہنے لگی، آج ادھر کدھر جا رہی ہو؟ میں چپ تھی، کوئی بات بن نہ پا رہی تھی۔ کالج کی بس کے پیچھے دوڑی مگر وہ نکل گئی۔ میں نے بے تکا سا جواز بتا دیا۔ اس نے بال کی کھال نہیں اتاری اور میرے ساتھ چل پڑی۔ ہم تھوڑی دور ہی چلے تھے کہ پیچھے سے ایک تیز رفتار موٹر سائیکل نے اسے ٹکر ماری اور وہ سڑک پر گر گئی۔ کتابیں کہیں تو جوتے کہیں۔ موٹر سائیکل والا تو ٹکر مار کر بھاگ گیا۔ میں اسے اٹھانے کو جھکی۔ ارد گرد ٹریفک چل رہا تھا، صبح کا وقت تھا، لوگ دفتروں اور طالب علم کالج سکول کو جا رہے تھے۔ اس کو زیادہ چوٹ لگی تھی اور وہ بھی سر میں۔
उसे होश ना रहा था। मैं उसे नहीं उठा सकती थी। बेबसी से इधर उधर देखने लगी। लोग हमारे इर्द गिर्द इकट्ठे होने लगे। साहिर भी उन लोगों में दिखाई दिया। उसने दूर से ही मोटरसाइकिल की टक्कर से अकीला को गिरते देख लिया था। हुजूम में उसे देखा तो लगा जैसे गैर लोगों में कोई अपना आ गया है। मेरी घबराहट में कमी हो गई। उसने आगे बढ़कर अकीला को बाजों में उठा लिया और किनारे पर खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ ले गया। मुझे कहा कि मेरे पीछे आओ, हमें इसे अस्पताल ले जाना होगा। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और उसने मेरी दोस्त को गाड़ी की सीट पर लेटा दिया। तुम आगे बैठ जाओ। शाहीन, देर मत करो। साहिर ने किसी अपने की तरह मुझे मुखातिब किया और मैंने एक मामूल की तरह उसके हुक्म की तामील की। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया थे। तमाम रास्ता उसने कोई कलाम ना किया। गाड़ी चलाता रहा और हम करीब तरीन अस्पताल पहुंच गए। अकीला को इमरजेंसी में ले जाया गया। यहाँ पहुंचकर सबसे पहले मैंने अकीला के घर वालों को फोन करके एक्सीडेंट की इत्तला दी। जब तक उसके घर वाले आए, साहिर मौजूद रहा। सब भाग दौड़ खर्चा उसने किया था। किसी अपने की तरह मामले को संभाला। उस रोज ही उसने मुझे बताया कि उसने अकीला को बहन बनाया हुआ है। तभी उसके साथ फोन पर बात करता था और राब्ते में रहने की वजह मैं ही थी। मैं समझी थी कि पहली बार साहिर ने मेरा चेहरा अस्पताल में देखा है, लेकिन ये बात नहीं थी। मुझे उसने बताया कि वो दूर से हमारा रिश्तेदार है और एक शादी में उसने मुझे देखा था, तभी से पसंद कर लिया था। उसके बाद से ही वो उस बस स्टॉप की तरफ से गुजरने लगा था। ये वो रिश्तेदार थे जिनके घर हमारे बुजुर्ग तो आते जाते थे, मगर हम कभी उनके घर नहीं गए थे और ना कभी उनका घर में तस्करा होता। इसलिए मैं नहीं जानती थी कि साहिर के साथ हमारी कोई रिश्तेदारी भी है। मैं तो उसको एक ऐसे आवारा मिजाज नौजवान के रूप में देख रही थी जो बस स्टॉप पर लड़कियों से छेड़खानी के चक्रों में रहते हैं। जब अकीला के वालिदैन आ गए तो उसने जाने की इजाजत ली। मुझे भी जाना था, कब तक अस्पताल में ठहरती। लेकिन आंटी और अंकल के सामने मैंने साहिर से कलाम नहीं किया और ना ये कहा कि मैंने भी जाना है। जब वो अस्पताल से निकल गया तो 15 मिनट बाद मैंने आंटी से कहा कि मुझे इजाजत दीजिए, मैं अकीला को देखने अम्मी के साथ शाम को आऊंगी। अभी मेरे घर वालों को इल्म नहीं है कि मैं कॉलेज के बजाय अस्पताल में हूँ। आंटी बोली, बेटी तुम अकेली घर चली जाओगी या तुम्हारे अंकल तुमको छोड़ने जाएं? अंकल का इस वक्त यहाँ मौजूद रहना जरूरी है। मैं चली जाऊंगी, रिक्शा ले लूंगी, आप फिक्र ना करें, मैं घर पहुंचकर फोन कर दूंगी। वो भी बहुत परेशान थी। अभी अकीला को होश नहीं आया था। सड़क पर उसका सर जोर से हिट हुआ था, सो वो अभी तक बेहोश थी। उन्होंने मुझे अकेले जाने की इजाजत दी थी। जब मैं अस्पताल से निकली तो बाहर साहिर को मुंतजर पाया। उसने कहा, बुरा ना मानो तो तुम्हें तुम्हारे घर या कॉलेज जहाँ कहो ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने जरा देर सोचा। कॉलेज का वक्त तो निकल गया था। अल्लाह पर भरोसा करके उस पर भी भरोसा कर लिया और उसकी गाड़ी में बैठ गई। मुझे घर के पास ड्रॉप कर दे, मैंने कहा। शुक्रिया मेरी इज्जत अफसाई का, वो बोला और गाड़ी चला दी। पहली बार किसी अजनबी के साथ अकेली गाड़ी में बैठी थी। उसकी तो मुराद बराई थी, लेकिन मेरा दिल बुरी तरह कांप रहा था। कुछ गर्मी और कुछ खौफ से पसीने में नहा गई थी। नकाब मुंह पर पड़ा था। बड़ी मुश्किल से मैंने थूक निगलते हुए सवाल किया, आप किधर से जा रहे हैं? हम पेशावर से जा रहे हैं, उसने जवाब दिया और हंस पड़ा। फिर बोला, खातिर जमा रखो, क्यों डर रही हो? मैं तुमको भगा कर नहीं ले जाऊंगा, तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर दूंगा। रास्ते में 2-4 मुख्तसर बातें हुई। उसने मुझे अपनी रिश्तेदारी के बारे में समझाया कि उसके दादा और मेरे दादा आपस में कजन होते थे और जब हम छोटे थे तो उनका एक दूसरे से मिलना और आना जाना होता था। शादी ब्याह खुशी गमी में शरीक होते थे, मगर तीसरी नस्ल के आते आते ये मेल जोल बाकी नहीं रहा। अकीला को ठीक होने में 1.5 माह लग गया। 2 माह बाद
اس نے دوبارہ باقاعدگی سے کالج آنا شروع کر دیا۔ اس کی غیر موجودگی کا یہ عرصہ میں نے بڑی مشکل سے کاٹا۔ کالج میں دل ہی نہ لگتا تھا۔ اس عرصے میں 3 بار میں امی کے ساتھ اس کے گھر عیادت کو گئی۔ اس کا گھر ہمارے گھر سے اگلے محلے میں تھا۔ اس واقعے کے بعد سے جب میں اکیلی کالج جاتی تھی تو چند بار ساحر بس اسٹاپ پر آیا اور مجھ سے گاڑی سے اتر کر بات کی۔ کہا کہ میں تم کو کالج چھوڑ دیتا ہوں، مگر میں نے انکار کر دیا کہ میں روز تو تمہاری گاڑی میں بیٹھ کر نہیں جا سکتی۔ اس کے باوجود وہ روز کالج کے وقت پر گاڑی بس اسٹاپ کے نزدیک کھڑی رکھتا تھا، مگر میں بس پر ہی کالج جاتی رہی۔ جب وہ دکھائی دیتا تو حیا سے میری بری حالت ہو جاتی۔ جب عقیلہ ٹھیک ہو کر کالج آنے لگی تب اس کے توسل سے آہستہ آہستہ حجاب کے پردے سے رکھنے لگے۔ وہ مجھے زبردستی کھینچ کر اس کی گاڑی میں لے جانے لگی۔ میری طرف سے بھی مزاحمت میں کمی آ گئی تھی۔ وہی ہوا جو اس عمر میں اکثر ہوتا ہے۔ میں اور عقیلہ کالج کے بعد ساحر کے ساتھ تپتی دوپہروں میں پارکوں میں جب وہاں کوئی نہ ہوتا جا کر بیٹھ جاتے۔ عقیلہ ساحر سے زیادہ اور میں کم بات کرتی۔ میرے دل میں بھی ساحر کے لیے پسندیدگی کے جذبات نے جنم لے لیا تھا۔ وہ کہتا کہ کبھی تم اکیلے میں میرے ساتھ سیر کو چلو، لیکن میں نے اس کی یہ بات کبھی نہ مانی۔ اس نے وعدہ کیا کہ تعلیم مکمل ہونے کے بعد وہ اپنے والدین کو میرے والدین کے پاس رشتے کے لیے لے کر آئے گا۔ اس طرح اس نے میرے دل میں امید کی جوت جلا دی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے اسے گرمیوں کی چھٹیوں کی خبر سنائی تھی تو اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ پھر جب میں نے اسے آخری دن بتایا کہ میں کل سے کالج نہیں جاؤں گی، یہ گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں، تو اس نے کہا کہ میرا کالج تمہارے کالج سے چند قدم آگے ہے۔ اس بار فائنل امتحان کے بعد میں کالج چھوڑ دوں گا کیونکہ میرا FSC مکمل ہو جائے گا۔ پھر نہ جانے ہم کب اور کیسے ملیں۔ آج پہلی بار میرا دل اس کی جدائی کے تصور سے گھٹ رہا تھا، اور پھر ہم 2 ماہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ یہ 2 ماہ 2 سال بن کر گزرے۔ جب چھٹیاں ختم ہو گئیں تو میں چھٹی کے وقت اسے کالج سے باہر والی اسٹیشنری کی دکان پر ملی۔ اس نے جذبات سے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور کہا کہ میں والدین کے پاس گاؤں جا رہا ہوں، یہ بتانے کہ میں نے شادی کے لیے جس لڑکی کو پسند کیا ہے وہ ہماری رشتہ دار ہے، تمہارے والدین کے پاس لاؤں گا۔ وہ چلا گیا۔ میں اس کی جدائی میں تڑپ تڑپ کر روئی، مگر کیا کر سکتی تھی؟ عقیلہ کے ذریعے اس کے خط مل جاتے جس سے دل کو تسلی ہو جاتی۔ پھر اچانک اس کے خط آنے بند ہو گئے۔ ایک دن عقیلہ نے بتایا کہ ساحر آ رہا ہے۔ میں یہ سن کر خوش ہو گئی۔ اس کے بعد وہ کئی بار ملا۔ وہی چاہت تھی، لیکن ہم بہت تھوڑے وقت کے لیے ملتے تھے۔ عقیلہ ساتھ ہوتی تھی، یوں دل کی باتیں دل ہی میں رہ جاتی تھیں۔ کبھی کبھی مجھے اس کی نیت پر شک ہوتا، پھر خود کو تسلی دیتی کہ نہیں، اس نے وعدہ کیا ہے تو ضرور نبھائے گا، اپنے والدین کو رشتے کے لیے لے کر آئے گا۔ کالج کے 4 سال پورے ہونے کو تھے، اب مجھے گھر بیٹھ جانا تھا۔ یہ وقت میرے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں گھر بیٹھ جاؤں گی تو میرے رشتے آنے لگیں گے، اور تب میں والدین کو روک نہ سکوں گی۔ وہ کسی نہ کسی کو پسند کر لیں گے، اور مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ والدین کو اپنی پسند سے آگاہ کر سکوں، ساحر کے بارے میں بتا سکوں۔ آخر وہی ہوا۔ بیٹی، تمہارے ماموں تمہیں بہو بنانا چاہتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے جواب دیا، امی میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ بولی، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ شادی تو ہر لڑکی کو کرنا ہوتی ہے۔ تمہیں کوئی لڑکا پسند ہے تو بتا دو، مگر خیال رہے خاندان سے ہو۔ خاندان سے باہر کسی غیر سے رشتہ تمہارے والد کو قبول نہ ہوگا۔ امی، اگر کوئی رشتہ میری پسند کا ہوا تو وہ کسی رشتہ دار گھرانے سے ہی ہوگا۔ آپ اس بات کی فکر نہ کریں۔ میں نے اتنا تو بتا دیا، یہ نہیں بتایا کہ وہ لڑکا کون ہے۔ اے کاش تبھی بتا دیتی تو امی ان لوگوں سے
खुद ही राब्ता कर लेती। कुछ दिन गुजरे तो मामू मानी आ गए। अम्मी ने फिर मुझे कहा कि ये तुम्हारा रिश्ता लेने आए हैं। तुम्हारा मामूजाद शकील इंजीनियर है, ये बार बार आएंगे। मैं क्या जवाब दूं? अम्मी कह दिया ना कि मैंने अभी शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? अम्मी ने मुझे डांट दिया। कब तक मैं तुम्हारे मामू को इंतजार करवाऊं? मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। इधर ये लोग चक्कर लगा रहे हैं, उधर खानदान से कई और रिश्ते आ रहे हैं। मुझे अब कहीं तो हाँ करनी होगी। मैं सारा दिन रोती रही, समझ में ना आता कि क्या करूं। अकीला के घर जाकर साहिर को फोन किया। शायद उनके वालिद उठाते थे। भारी सी मर्दाना आवाज सुनकर मैं रिसीवर रख देती। उनसे क्या कहती? घर आकर खूब रोती। बार बार ख्याल आता कि खुदा जाने साहिर ने क्यों राब्ता खत्म कर दिया है। खुदा करे वो खैरियत से हो। वो अगर चाहता तो अपने वालिदैन को लेकर हमारे घर आ सकता था। फिर उसने अपना वादा क्यों पूरा नहीं किया? बिल्कुल ही खामोशी इख्तियार कर ली थी। अब हर दिन इसी आस में गुजरने लगा कि शायद आज वो आ जाए, लेकिन उसकी कोई खबर न थी। अब जो रिश्ते आते मैं शिद्दत से इनकार कर देती, यहाँ तक कि मेरे सर में सफेद बाल आने लगे। चेहरा मुरझा गया। साहिर को ना आना था, न आया। यहाँ तक कि मेरे वालिदैन मेरी जिद से मजबूर होकर खामोश हो गए। वालिद ने मुझे बीएड करने की इजाज़त दे दी। मैंने बीएड की तालीम मुकम्मल कर लिया और एक स्कूल में टीचर लग गई। जिंदगी ऐसे ही बेकैफ गुजर रही थी। दिल में साहिर से नाराज जरूर थी, मगर उसके लिए रोज नफल पढ़कर दुआ करती थी कि खुदा करे वो सरफराज हो और उसे हर जगह आला मकाम अता रहे। बस यही दुआ थी जो मेरे लबों से उसके लिए निकलती थी। अकीला की शादी हो गई और वो ब्याह कर अपने घर चली गई। उसकी शादी एक आर्मी ऑफिसर से हुई थी और वो खुशो खुरम थी। शादी के बाद हम काफी मुद्दत ना मिल सके। मैंने अपनी वीरान जिंदगी से समझौता कर लिया, लेकिन साहिर की याद को दिल से दूर ना कर सकी। ख्यालों में उससे शिकवा करती कि क्या मेरी वफाओं का यही सिला है। मैंने तो माँ बाप की नाफरमानी की तुम्हारी खातिर, रिश्ते रद्द करके तुम्हारा इंतजार किया और तुमने पलट कर खबर भी ना ली। क्या इसी का नाम मोहब्बत है? हमारी मोहब्बत तो पाकीज़ा थी, फिर क्यों मुझे ऐसी कड़ी और लंबी सजा मिली? मैं तो अब भी खुद को साहिर की अमानत समझती थी कि शायद वो किसी दिन आ जाए और मेरे वालिदैन से रिश्ता मांग ले। एक रोज मैं स्कूल से लौटी तो अकीला मेरे घर आई हुई थी। मेरी खुशी की इंतहा न रही। मुद्दत के बाद वो मिलने आई थी, लेकिन अकेली नहीं, 3 नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे मनमोहने से बच्चों के साथ। मैंने लपक कर उनको गले लगाया, प्यार किया और कहा, अकीला तुम तो इतनी खूबसूरत नहीं, फिर ये परीज़ादे कहाँ से ले आई? तुम्हारे बच्चे तो बड़े खूबसूरत हैं। वो बोली, ये अपने बाप पर गए हैं, वो बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा भाई, बड़ी लकी हो। ऐसा कहते हुए मुझे साहिर याद आ गया। वो समझ गई कि मुझे मेरी किस महरूमी ने अफसरदा कर दिया है। कुछ देर के तवक्कुफ के बाद कहने लगी, शाहीन, कभी साहिर ने तुमसे राब्ता किया? उसका कुछ पता चला? मैंने जवाब दिया, कभी नहीं। क्या तुमसे राब्ता किया उसने कभी? नहीं, लेकिन ये कहकर उसने चुप साध ली। लेकिन क्या? कोई बात है तो बता दो मुझे, छुपाना मत। तुमको अपने बच्चों की कसम, मैं बहुत तकलीफ में हूं। जानती हो कि इंतजार की अजियत कितनी ज्यादा होती है? जानती हूं, लेकिन जो बात है वो तुम सुन ना सकोगी। मैं हर बात सुनने का हौसला रखती हूँ, चाहे कितनी ही तकलीफ दे बात क्यों ना हो, मगर इस अजियत से कम होगी।
جو انتظار کی اذیت میں سہ رہی ہوں۔ تبھی اس نے بتایا، شاہین، میرے شوہر جس بیچ میں تھے، ظاہر بھی اس بیچ میں تھے۔ ایک سلیکشن ہوا، پھر جب کارگل کی جنگ ہوئی تو محاذ پر دونوں ساتھ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شکیل کی زندگی سلامت رکھی، مگر ساحر نے شہادت پائی۔ میں تم کو یہ خبر نہیں دے سکی کیونکہ مجھ میں حوصلہ نہ تھا۔ ساحر نے تمہارے لیے اپنے والدین سے بات بھی کر لی تھی، وہ بھی راضی تھے، مگر زندگی نے اسے اتنی مہلت نہ دی کہ وہ لوگ تمہارا رشتہ مانگنے آتے۔ اب ساحر شہادت کے رتبے پر اعلیٰ مقام پا چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی اسے سرفرازی عطا کی ہے جس سے بڑی سرفرازی اور کوئی نہیں ہے۔ وطن کی سرحدوں پر حفاظت کرتے ہوئے اس نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ یہ خبر جب میں نے سنی تو سکتے میں آ گئی۔ ہوش نہ تھا کہ روں یا خوشی کے اس احساس میں ڈوب جاؤں کہ ساحر بے وفا نہ تھا، بلکہ اس نے اپنے وطن کے لیے جان قربان کی تھی۔ دوستو، امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔